انسان پہ وہ آزمائشیں آتی ہیں جو انسان پہلے اپنے گمان پہ بھی نہیں رکھتا۔ کئی ایسے پردے ہوتے ہیں کہ والد اگر چارپائی پہ بھی پڑا ہو، بیمار بھی ہو، کئی ایسے پردے ہوتے ہیں معاشرے کے لوگوں کے، ہمارے ارد گرد بسنے والوں کے، انہیں حیا ہوتا ہے ان کا باپ زندہ ہے وہ ہمارے ساتھ ایسے معاملات نہیں کرتے، مگر جب والد دنیا سے پردہ فرما جاتا ہے تو وہ سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، پھر ہمیں دنیا کا چہرہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کون ہمارے ساتھ کس طرح کیسے معاملات کرتا نظر آتا ہے۔ والد اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید قرآن حمید اٹھا کے دیکھیں تو اللہ رب العزت نے والد کا مقام ایسا ہے کہ یہ پورے کا پورا قرآن اٹھا کے دیکھیں کہ خالق کائنات نے اس پورے قرآن میں کہیں ایک مقام پر بھی والدہ کے لیے ماں کی قسم نہیں کھائی، مگر باپ کا اتنا مقام ہے کہ 30ویں پارے سورہ بلد میں اللہ نے باپ کی قسم کھائی ہے، والد وما ولد، باپ کو اللہ رب العزت نے بھی اور آقا علیہ السلام نے بڑا مقام اور مرتبہ دیا۔ اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، خالق کائنات ان کے والد کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ میں نے دوسرے پارے کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 156۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پورے کا پورا رکوع اگر پیچھے آیات پڑھے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون۔ یہاں تک کہ جتنی بھی آیات ہیں اللہ رب العزت نے اس میں انسان کو ایک خاص درس دیا ہے، خاص سبق دیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب تم پہ تنگی آ جائے، مصیبت آ جائے، مشکل آ جائے، کوئی چلا جائے، رزق لے لیا جائے، کوئی اپنا فوت ہو جاتا ہے، اولاد چلی جاتی ہے، تمہارے جسم پہ تمہارے وجود پہ کوئی زخم آ جاتا ہے، کوئی کسی طرح کی آزمائش میں آ جاتے ہو، خوف میں آ جاتے ہو، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے پھر تم ڈگمگاتے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت کو، مشکل کو، تنگی کو، آزمائش کو تم قبول کر کے اس پہ صبر کر کے کہتے ہو انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کی طرف سے آئے تھے اسی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے میں ایسے لوگوں پہ اپنی رحمت بھی کرتا ہوں اور اللہ فرماتا ہے اپنی نواز سے بھی کرتا ہوں۔ پورے کا پورا ایک مضمون اللہ نے بیان کیا، اور آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ کمی بھی اسی صبر ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آقا علیہ السلام تک، پھر آقا علیہ السلام سے لے کے جتنے بھی صحابہ کرام اولیاء اعظام سارے کے سارے آزمائشوں سے گزرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد جنت میں بھیج کے اللہ نے زمین میں بھیجا۔ اللہ رب العزت جنت میں بھیج نہیں سیدھا زمین پہ اتار دیتا، جنت کی لذتیں دکھائی، وہاں کے کھانے کھلائے، وہاں کی رونقیں دکھائی، اس کے بعد زمین پہ اتارا ہے آزمائش۔ حضرت نوح علیہ السلام پہ آزمائش آئی کہ اپنا بیٹا آنکھوں کے سامنے سلام میں ڈوبتا نظر آ رہا ہے، آزمائش۔ حضرت شعیب علیہ السلام پہ آزمائش، حضرت داؤد علیہ السلام پہ آزمائش، حضرت ایوب علیہ السلام پہ آزمائش آئی کہ سارا کچھ آنکھوں کے سامنے تباہ ہوتا نظر آیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہ آزمائش ہے، حضرت یوسف علیہ السلام پہ آزمائش آئی کہ سات کے بھائی جو ہیں انہوں نے اٹھا کے کنویں کے اندر پھینک دیا اور باپ کئی سال بیٹے کے غم میں روتا رہا، آزمائش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آزمائش آئی، پہلے بیٹا پیدا ہوا، اللہ نے دیا ہی اس پر کہ عمر 80 سال سے زیادہ ہو گئی ہے، اور منہ سے مانگ کے اللہ رب العزت سے لیا، ربی ہب لی من الصالحین، سورہ صافات اٹھا کے دیکھیں، مانگ کے لیا، اللہ نے دیا۔ اب اللہ نے آزما بھی لیا، کہیں ابراہیم کی ہمارے ساتھ محبت کام تو نہیں ہو گئی، حکم دیا کہ چل اب چھوٹا سا بیٹا لے، اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑا، وہ لیا، چھوڑ آئے، آزمائش۔ اگر وہ بچہ چلنے کے قابل ہوا تو قرآن کہتا ہے فلما بلغ
تو حکم دیا جا کے اپنے بیٹے کو ذبح کر. جا کے حکم دیا، جب اللہ رب العزت نے حکم دیا جا کے اپنے بیٹے سے کہا قال یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. آزمائش تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ آزمائش تھی کہ جس قوم کو نکال کے لایا فرعون سے، جن کے لیے پتھر پہ عصا مار کے پانی بنایا، جن کے لیے دریا میں عصا مار کے رستے بنائے، جب لڑنے کی باری آئی اسی قوم نے کہا جا موسیٰ تو لڑو تیرا خدا لڑے، ہم تو لڑنے والے. آزمائش تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ آزمائش آئی کہ اللہ نے بنا باپ کے دنیا میں بھیج دیا. تھوڑی آزمائش تھی. آج دنیا میں کوئی بچہ بنا باپ کے پیدا ہو جائے تھوڑی آزمائش ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے دنیا میں بھیج دیا. آزمائش تھی. مگر اللہ رب العزت نے ان انبیاء کو خالق کائنات نے اس آزمائش پہ صبر پر نوازا بھی. جتنے آئے انہیں نوازا. حضرت آدم علیہ السلام کو آزمائش میں اللہ رب العزت نے صبر کرنے پہ نوازا ایسا کہ اللہ رب العزت نے دوسرا آدم زمین پہ نہیں بھیجا. ہر علاقے میں نبی آ سکتا ہے تو ہر علاقے میں اللہ رب العزت نئی نسل انسانی بھی شروع کر سکتا تھا. نہیں بھیجا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو آزمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آزمایا. آزمائش آئی انہوں نے صبر کیا. اتنا صبر تھا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کی طرف جا رہے ہیں، جبریل آ گئے. آپ یس کی اے خلیل اللہ حکم فرمائے کوئی پیغام خدا کی طرف لے کے جانا ہو. اتنا صبر تھا. سامنے آگ چل رہی تھی. جاتے ہوئے جبریل سے کہہ رہے ہیں نہیں میں جس کے لیے جا رہا ہوں اسے پتہ ہے کدھر جا. صبر کیا. اللہ رب العزت نے پھر اجر بھی یہ دیا کہ اللہ رب العزت نے اپنا آخری رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں رکھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں رکھا. خالق کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نوازا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نوازا. باقی جو نوازشات تھی وہ سارے کی ساری اپنی جگہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نوازا. اس قرآن کے اندر اگر دیکھیں، قرآن پڑھ کے دیکھیں تو اللہ نے کسی ایک نبی سے گفتگو کا تذکرہ کیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. نوازا بھی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات آئی، آزمائش بنا باپ کے دنیا میں آئے تھے. آخری بات جب آپ کے حواریوں کے ارد گرد گھیرا تنگ ہو گیا، وہ سولی پہ چڑھانے کے لیے آ گئے، اللہ رب العزت نے اٹھا لیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے دنیا میں آئے تھے. خدا نے اس پہ انعام بھی اتنا ہی بڑا کیا کہ 1,24,000 انبیاء اللہ سے دعائیں مانگتے رہے کہ مولا ہمیں اپنے اس نبی کا امتی بنا، اس نبی کی امت میں دے جو آخر میں آئے گا. کسی نبی کی دعا قبول نہیں ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی جو پلٹ کے امت محمدی میں دوبارہ اللہ نوازتا بھی ویسے. پھر آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ سارے کی ساری تھے. آج ہم چھوٹی چھوٹی بات ہو جائے اللہ سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. یا اللہ میرے لیے ہی مشکل تھی، میرے لیے تنگی تھی، مجھ پہ ہی آزمائش آنی تھی، میرا ہی نقصان ہونا تھا، میرے بیٹے نے فوت ہونا تھا، میرے لیے آزمائش. ہم اللہ سے لڑنا شروع کر دیتے. آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ دیکھے اعلان نبوت فرمایا. ایک دن پہلے جو تریوں پہ اٹھائے پھرتے تھے اگلے دن وہی جان لے کے پیادہ ہو گئے. مکہ کی زمین تنگ ہو گئی تھی. نماز پڑھنا، گلی میں نکلنا بحال ہو گیا تھا. طائف کی وادی میں گئے، آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کا سارا جسم لہولہان ہو گیا. اور میرے استاد فرمایا کرتے ہیں کبھی توجہ کریں، آپ یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے کنکر مارے. کنکر نہیں تھے. یہاں پہ اگر باہر بجری پڑی ہو وہاں سے کنکر اٹھا کے آپ کو مارا جائے آپ کے جسم سے لہو نکلے گا. آپ کے جسم پہ لباس بھی ہو، پھر اوپر چمڑی بھی ہے، نہیں نکلے گا. ذرا اپنے گمان میں لائیں وہ کتنے بڑے بڑے پتھر ہوں گے جب مصطفیٰ کریم کے جسم اقدس پہ لگے جسم سے خون بہنے لگ گیا. کتنے بڑے بڑے پتھر. آزمائش آئے، صبر کیا. جبریل آئے، آقا حکم فرمائیں گے ملک الجبار ہے، پہاڑ اٹھا کے ساری بستی تباہ کر دیتے. آپ نے فرمایا نہیں، میں رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کے نہیں آیا. اور پھر اللہ نے انعام بھی کیا دیا. جب آپ واپس آئے اب آقا علیہ السلام کا دل غمگین تھا. اللہ رب العزت نے رات سوئے ہوئے نبی کو مقام کی بلندیوں پہ بلا کے اپنا دیدار دیا. انعام بھی ویسا ہے.
پھر صحابہ کرام کی آزمائش ہے. آج تو ہم لڑتے ہیں کہ ہماری آزمائشیں اتنی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائشوں سے بڑی ہے. مدینہ میں گئے تو پہلے سال ہی جنگ مسلط کر دی گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خندق سے واپس آئے. ابھی چہرہ پورا نہیں دھویا تھا, آدھا چہرہ دھویا تھا, لباس نہیں اتارا تھا. جبریل نے آگے دروازے پہ دستک دی. آقا اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ مدینے کے قبیلے نے جس قبیلے نے بغاوت کی تھی پہلے اس کا فیصلہ کریں, پھر کوئی اور کام کرنا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل اتنے دنوں کے بعد گھر میں آئے ہیں, خندق کھودتے رہے, وہاں پہ اس کی رکھوالی کے لیے بیٹھے رہے ہیں, آج گھر آئے ہیں تھوڑی سی رہے. جبریل امین نے عرض کیا آقا اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ پہلے وہ کام کرنا ہے پھر اس کے بعد کوئی اور کام کرنا ہے. آقا نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زرہ نہیں اتاری تھی, اس قبیلے کا فیصلہ کرنے کے لیے چلے گئے. ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ دیکھے, ہم تو اللہ رب العزت سے لڑنے لگ جاتے ہیں. آپ کے بیٹے اور آپ کی بیٹیاں سوائے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, آپ کے علاوہ باقی جتنی اولاد تھی آپ کی آنکھوں کے سامنے فوت ہوئی. صبر کا پیکر بنے ہوئے. صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں, آپ نے بڑے بڑے صحابہ کرام کے نام سنے ہوں گے, آزمائشوں سے گزرے اور ہر آزمائش سے گزرنے والے صبر کرنے والے صحابی کے لیے الگ انعام نازل ہوتا ہے. ایک کا تذکرہ کیے دیتا ہوں, حضرت بلال حبشی کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ نہیں سنا. بڑی آزمائشیں تھی. جب کتمان ایمان کا حکم آیا, 5 صحابہ تھے جنہوں نے ایمان نہیں چھپایا, ان میں ایک حضرت بلال تھے. مارے کھاتے رہے. مکہ کی وادی کے اندر پہلے انہوں نے ڈیوٹیاں لگائی تھی کہ نوجوان اواش لڑکے مارتے تھے بلال. جب تھک جاتے یہ کفار رمیہ ابو سفیان یہ سارے مارا کرتے تھے. جب تھک جاتے تھے رات کے وقت حضرت بلال کو پاؤں سے باندھ کے اونچنی کے پیچھے باندھ دیا جاتا اور مکہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا تھا. بلال صبر کرتے رہے, آزمائش دی, احد احد کی صدا بلند کرتے رہے. کبھی دیکھیں تو صحیح اللہ نے بلال کو انعام کیا عطا کیا. جب مکہ فتح ہوا, شہر کعبہ کے اندر 30,000 صحابہ کرام اور ایک روایت کے مطابق 10,000 صحابہ کرام تھے. وہاں پہ حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی تھے, عمر فاروق بھی تھے, عثمان غنی بھی تھے, علی المرتضیٰ بھی تھے, ابو عبیدہ بھی تھے, سعد بن ابی وقاص بھی تھے, عبد الرحمن بھی تھے, حضرت عبداللہ بھی تھے, زبیر بھی تھے, طلحہ بھی تھے. بڑے بڑے صحابہ تھے. آقا نے کسی کو نہیں بلایا. آقا نے پوچھا جاؤ اس کالے رنگ کے حبشی غلام کو لے کے آؤ, اس بلال کو بلا کے لاؤ. اس کعبہ کے گرد و نواح میں سب سے زیادہ آزمائشیں اس بلال نے دیکھی ہے, بلا کے لاؤ. آج اس کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان میں بلال آزمائش تھی, صبر کیا, اللہ نے انعام دی. آج ہم لڑنے لگ جاتے ہیں. آج ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لڑنے لگ جاتے ہیں. نہیں جانتا میرا ہی نقصان ہونا تھا, میرا ہی نقصان ہونا تھا, میں نہیں کیسا, میرا ہی کیسا, میری اولاد جانی تھی. ہم تو ایسے ایسے کفریہ جملے بولتے ہیں کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ. اللہ نے پتہ نہیں ہم پہ نظر رکھ لی ہے کہ اللہ نے پورے کا پورا مضمون اس بات پہ نازل فرمایا. آزمائش آ جائے تو اس پہ صبر کرو. پہلی آیا مبارکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو. قرآن کا سیکوینس دیکھیں, قرآن کی آیت کی ترتیب دیکھیں. فرمایا اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو. پہلے صبر کا حکم دیا پھر نماز کا حکم دیا. ہم صبر نہیں کرتے. جہاں واقعہ ہوا, معاملہ ہوا, لڑائی ہوئی, جو نقصان ہوا وہاں پہ ہم اللہ سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں, گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں. جب وہاں سے تھک آ جاتے ہیں, ہمیں پتہ چل جاتا ہے اب کچھ نہیں ہونے والا, پھر ہم مسجد میں آ کے اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں رکھ دیتے ہیں. اللہ فرماتا نہیں, پہلے جہاں واقعہ ہوا تھا وہاں صبر کرنا تھا, صبر کر کے مسجد میں آتے پھر نماز پڑھتے. تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین, پھر میں صبر کرنے والوں کے ساتھ. انعام کو دیکھیں. آج ہمارا کوئی معاملہ ہو جائے, کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے, ہمارے ساتھ MLA MP کوئی اچھا وکیل ہو تو ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی ڈر نہیں, ہمارے ساتھ فلاں وکیل ہے. تو اللہ فرما رہا ہے آزمائش پہ صبر تو کر, ان اللہ مع الصابرین,
صبر تو کر، میں اللہ تیرے ساتھ ہوں گا۔ جس کے ساتھ اللہ ہو اسے بھی کسی بات کا ڈر ہوتا ہے۔ صبر کر کے تو دیکھیں۔ آج ہم صبر نہیں کرتے، جھگڑے کرتے ہیں اللہ۔ آج ہم خالق کائنات کی بارگاہ میں آزمائشوں کے جھگڑے کرتے ہیں، لڑتے ہیں، اور یہ صبر ہی نہیں ہے ہماری زندگی کے اندر۔ ہم نے کسی دروازے سے گزرنا ہو، کوئی ہم سے پہلے گزر جائے، دل میں گالیاں دینے لگتے ہیں۔ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہو، کوئی ہم سے پہلے بولنا شروع کر دے، ہمارا دل کرتا ہے اسے چیر کے رکھ دے۔ کسی کھانے کے ٹیبل پہ ہم بیٹھے، کوئی ہم سے پہلے کھانا ڈالنا شروع کر دے، ہم دل میں کوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کون ہوتا ہے پہلے کھانا شروع کرنے والا؟ بات برداشت نہیں ہوتی، باپ کوئی بات کہہ دے، ماں کوئی بات کہہ دے۔ ماں ہوتی کون ہے بات کرنے والی؟ باپ ہوتا کون ہے بات کر کے جاتا کدھر ہے؟ سال ہر سال ہم باپ کو بلانا دوبارہ نہیں کرتے، بھائی کو بلانا دوبارہ نہیں کرتے۔ اتنا صبر رہ گیا ہماری زندگی کے اندر۔ یہ صرف صبر یہ نہیں کہ معاملات کے اندر، باقی بھی تو دیکھیں نا زندگی کے اندر۔ رستے میں جا رہے ہو، کہیں ایک ٹرن پہ ہم نے ٹرن کرنا ہو، ہم کسی کو آگے گزرنے نہیں دیتے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ اللہ رب العزت نے پورے کا پورا مضمون بیان کیا، صبر کرو۔ اگر کوئی تم سے پہلے گزر گیا ٹھیک ہے، کوئی نہیں، یہ بھی آزمائش ہے، تمہیں لگتا ہے، صبر کر لینا۔ اور پھر خالق کائنات نے آگے ارشاد فرمایا، میں ایک آیت چھوڑے جا رہا ہوں، اگلی آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ نے فرمایا میں 5 چیزوں سے آزماؤں گا۔ اگر اس آیت کی صرف تفسیر بیان کی جائے تو 10 طرح سے تفسیر ہو سکتی ہے اس آیت کی۔ میں ایک دو آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ اب ایک دنیا داری کے حوالے سے، مرنے والے کے حوالے سے، میں تھوڑا سا اس آیت کی تفسیر آپ کو بتا دوں کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے۔ پھر آگے فرمایا اللہ رب العزت نے والجوع، بھوک سے۔ قرآن کی ترتیب دیکھتے چلے جائیں، پہلے فرمایا خوف سے۔ جب انسان اللہ رب العزت سے منحرف ہو جاتا ہے، اللہ سے لڑنا شروع کر دیتا ہے، اللہ رب العزت کے معاملات میں دخل دینا شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو یوں سمجھتا ہے جیسے میں ہی فیصلے کرنے والا ہوں، اور خدا کی بارگاہ کی طرف نہیں جاتا، تو اللہ رب العزت سب سے پہلے جس چیز سے انسان کو آزماتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے دل میں خوف پیدا کرتا ہے، سب سے پہلے خوف پیدا کرتا ہے۔ اور اگر باقی ساری تفاسیر چھوڑ کے ایک ہم حالات حاضرہ میں اپنے معاملات میں دیکھیں، بات سمجھانا چاہو دنیا داری کے حوالے سے، تو جب بندہ مرنے لگتا ہے، بیمار ہوتا ہے، سب سے پہلے جب اسے بیماری آتی ہے اسے خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ میں مر تو نہیں جاؤں گا، ڈر پیدا ہو جاتا ہے نا کہ میں مر تو نہیں جاؤں گا، ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ انسان کے دل میں خوف پیدا کرتا ہے۔ جب بھی آپ کے دل میں کہیں خوف پیدا ہونے لگے تو اللہ رب العزت سے توبہ کرنا شروع کر دیا کرے کہ اب اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی۔ پہلے بندہ خدا سے ڈرتا ہے، بے باک ہو جاتا ہے، کوئی ڈر نہیں ہوتا، اسے خوف نہیں ہوتا۔ آج ہمارے معاملات ایسے ہیں، انسان بے باک ہو جاتا ہے، خدا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، خدا کے فیصلوں کو چیلنج کرنے لگتا ہے، تو اللہ سب سے پہلے انسان کے دل میں خوف ڈالتا ہے۔ جو بندہ بیمار ہوا، بستر پہ گیا، سب سے پہلے اسے اللہ رب العزت خوف میں مبتلا کرتا ہے، اسے ڈر پیدا ہو جاتا ہے میں کہیں مرنے والا تو نہیں ہوں، پہلی آزمائش آتی ہے۔ پھر دوسری اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والجوع، بھوک سے آزماؤں گا، دوسری آزمائش۔ اب وہ بندہ جو بستر مرگ پہ گیا، اللہ فرمایا دوسری آزمائش بھوک سے آزماؤں گا۔ اب جو بندہ بستر مرگ پہ چلا گیا، جب انسان پہ خوف ہو جاتا ہے، سب سے پہلے انسان حرام کی طرف جاتا ہے، حلال حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے۔ ہمارے سامنے 10 کھانے ہوتے ہیں، یہ میں کھاتا نہیں، یہ مجھے پسند نہیں، یہ ڈاکٹر نے منع کیا، یہ ویسا ہے، یہ ویسا ہے۔ انسان نخرے کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں نخرے کرتا ہے۔ جب انسان نخرے کرتا ہے تو اب خالق نے آزمایا، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اب ہم تمہیں آزمائیں گے۔ پہلے
والجوع، بھوک سے آزماؤں گا۔ اب جب اللہ بھوک سے آزماتا ہے، انسان پہلے بیمار ہوا تھا، اسے خوف پیدا ہو گیا مر نہ جاؤ، اگلی چیز سے اللہ نے آزمایا جو بستر مرگ پہ پڑا تھا، اب اس کے لیے اس کے گھر والے بہترین پلاؤ بنا کے لاتے ہیں، اس کے پسند کے کھانے بنا کے لاتے ہیں، یخنی بنا کے لاتے ہیں، رنگ برنگے کھانے بنا کے لاتے ہیں۔ جب لے کے جاتے ہیں آگے سے ڈاکٹر کہتا ہے نہیں جی یہ کوئی چیز نہیں کھا سکتا، اگر ایک بھی کھائی تو مر جائے گا۔ اب صرف اور صرف نالی سے خوراک لگے گی۔ پہلے 10 کھانوں میں بندہ نہرے کرتا تھا، اب 10 کھانے ہیں، پیٹ میں بھوک بھی ہے، طلب بھی ہے، اب اللہ آزما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اب سامنے پڑے رہے، میں تیرے گلے سے اترنے نہیں۔ اب اللہ آزماتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، پہلی 2 چیزوں پہ مطلق فرمایا کہ آزماؤں گا۔ اگلی چیز بھی اللہ نے فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کمی کر کے آزماؤں گا، نقص کروں گا، کمی کروں گا۔ 3 چیزوں میں، کس کس میں؟ فرمایا مال میں کمی کروں گا، اولاد میں کمی کروں گا، اور پھر جان میں کمی کروں گا۔ اللہ رب العزت مال میں کمی کرے گا، مولا مال لے لے گا، کس طرح کمی کر کے آزمائے گا؟ انسان بستر مرگ پہ چلا گیا، کھانا بند ہو گیا، بیمار ہو گیا، اب اللہ فرماتا ہے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، سب سے پہلے تیرے مال میں کمی کروں گا، تجھے اس آزمائش میں مبتلا کروں گا۔ ساری زندگی حرام حلال اکٹھا کر کے جمع کرتا رہا ہے، جب جمع کرتا رہا ہے یہ بناتا رہا ہے، اب سب سے پہلے یہی بات تجھ سے لوں گا۔ جب باپ بیمار ہو کے بستر پہ جاتا ہے تو بڑا بیٹا آتا ہے، وہ میرے بچے جوان ہو رہے ہیں، ابا جی آپ کی زندگی کا پتہ نہیں ہے، ایسا کرے میرے حصے کی زمین تو میرے نام لکھواتے چلے جائیں۔ دوسرا بیٹا آتا ہے، بیٹی آتی ہے، پہلے ایک حصہ لے کے چلا جاتا ہے، اس بابے کو چارپائی پہ بیٹھے ہوئے اپنا مال اس میں کمی ہوتی نظر آتی ہے۔ پھر دوسرا بیٹا، تیسرا بیٹا، اب وہ چارپائی پہ بیٹھا تڑپتا رہتا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اللہ یکمشت مال نہیں دیتا، کمی کرتا ہے، ایک ایک بیٹا مال لے کے جاتا ہے، اس کے پاس کوئی چیز نہیں رہتی۔ اللہ فرماتا ہے اب میں تمہیں ایسے آزماؤں، مال میں کمی کرتا ہے اللہ۔ پھر آگے فرمایا وَالْأَنفُسِ، یا اس سے اگلے لفظ پہ آ جائے وَالثَّمَرَاتِ، انفس کی بات میں بعد میں کیا لیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَالثَّمَرَاتِ، ثمرات سے آزماؤں گا۔ عربی زبان میں ثمر پھل کے لیے اور اولاد دونوں کے لیے استعمال ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے جس اولاد کے لیے تم نے سب کچھ کیا، حرام حلال ایک کیا، میرے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، اور پیچھے لفظ آیا کہ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اولاد میں بھی کمی کر کے آزماؤں گا۔ مولا اولاد میں کمی کیسی ہوگی؟ اب ابا جی بیمار ہو گئے، بیٹے سارے اکٹھے ہوئے، والد صاحب بیمار ہوئے ہیں، ڈاکٹر سے پتہ چلتا ہے کہ اب ابا جی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں، اب انہوں نے ٹھیک نہیں ہونا۔ بڑا بیٹا کہتا ہے میں تو سعودیہ ہوتا ہوں، میں باپ کی خدمت نہیں کر سکتا، لہذا چھوٹے تو کر لے، میرا تو کاروبار ہے، میں نے جانا ہے۔ بڑا بیٹا باپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ دوسرا کہتا ہے میں تو لاہور پڑھتا ہوں، میری تعلیم کا حرج ہوتا ہے، چھوٹے تو باپ کی رکھوالی کر لے، وہ بھی چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ بیٹی کہتی ہے کہ میری تو شادی ہو چکی ہے، میں باپ کے پاس نہیں رہ سکتی، وہ بھی چلی جاتی ہے۔ باپ بیچارہ ایک چھوٹے بیٹے کے سہارے ایک کمرے میں بند ہو کے رہ جاتا ہے، ایک ایک کر کے اولاد بھی اسے چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اب ایسے تجھے آزماؤں گا اولاد کے جانے سے۔ پھر فرمایا جان میں کمی سے آزماؤں گا۔ اللہ کے ساتھ ٹکر لینا چھوڑ دیں، جب اللہ آزماتا ہے پھر انسان اللہ کی آزمائش میں پورا نہیں اترتا۔ فرمایا جان میں کمی سے آزماؤں گا۔ مولا جان میں کمی سے کیسے آزمائے گا؟ ایک ہی تو جان ہے، اس میں کمی کیسے کرے گا؟ جان نکال لیا، نکال لے، اس میں کمی کیسے کرے گا؟ اللہ رب العزت پھر جب انسان کو جان کی کمی سے آزماتا ہے، کئی مثالیں ہیں، انسان بیمار ہوتا ہے، جی فالج ہو گیا ہے، ہاتھ کام نہیں کرتا، بے جان ہو گیا ہے، کیا کاٹ کے اتار کے پھینک دیتے ہیں؟ نہیں، ہوتا ساتھ ہے، مگر اس میں سے اللہ جان ہے، بولے تو صحیح، جان نکال دیتا ہے، ساتھ ہوتا ہے، اللہ جان کی کمی کر دیتا ہے۔ جگر خراب ہو گیا، آنکھ خراب ہو